جیتے تو ہم 13 ٹاؤن تھے، 4 تو چھین لیے. ہوا ہے کہ مینڈیٹ کراچی کا ہوتا ہے اور وڈیروں کی قربان گاہ پہ قربان ہو جاتا ہے. ہر پارٹی اس کے لیڈر، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اور میں سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی، وفاقی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی. نون لیگ کا کراچی سے کیا لینا دینا؟ ایک پارٹی، 3 پارٹیاں، 4 پارٹیاں، پھر ایک پارٹی. کبھی بھی جو ہے وہ خرابی کا مقابلہ خرابی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ اس کو اچھائی سے بدلتے ہیں. پارٹی پھر لڑنا، پھر جھگڑنا، پھر سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ. السلام علیکم. ہم موجود ہیں اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے پاس، اور حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی کے لوگوں کے دل کی آواز بنے ہوئے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے اندر مشہور ہوئے ہیں. سب سے پہلے سندھ اسمبلی کے دھرنے سے زیادہ مشہور ہوئے، اور اس کے بعد میئر کے الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی تگود ہو رہی. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کل آپ چوک کے چھکے لگا رہے ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ 200 پاس کا افتتاح آپ کر رہے ہیں ایک دم ڈائریکٹ. یہ تو کام شروع ہو گیا الحمدللہ. 2 مہینے پہلے ہی ہمارے ٹاؤن جو ہیں جو ہم جیتے ہیں، جیتے تو ہم 13 ٹاؤن تھے، 4 تو چھین لیے، اور اس کے باوجود جو 9 ٹاؤنز ہیں اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اور بجٹ وغیرہ کا اپروول ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ملا ہے الحمدللہ. اب ریونیو بڑھا رہے ہیں ہمارے لوگ، خدمت کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے ڈومین میں بھی نہیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو پارکس تقریباً 50-60 کے قریب تو افتتاح ہو چکے ہیں، اور آنے والے تقریباً 20-25 دنوں میں یہ 200 کے قریب تعداد ہو جائے گی. 200 آپ مطلب کتنے مہینے ہو گئے اختیارات ملے ہوئے آپ لوگوں کو؟ 2.5 مہینہ بھی نہیں ہوا. 2-2.5 مہینے کے اندر 200 آپ کے قریب پارک کر دیں گے. جی ظاہر ہے، پارک کی بعض جگہ تو ایسی تھی نا کچرا پڑا ہوا تھا، بعض جگہ ایسی تھی بنجر ہوئے تھے، کہیں پر کوئی مشینری پڑی ہوئی ہے ٹاؤن کی، کچھ اور ہوا ہے. صفائی ستھرائی کر کے، کلرنگ کر کے، جھولے لگا کے، گھاس لگا میں نے کے کیا تو خاتون کہتی ہیں ہیروئن بیٹھا کر ایسا ہی ہے. تو اور اس میں ہماری کوشش بھی ہے، ہم نے اپنے لوگوں سے یہی کہا ہے کہ آپ کمیونٹی کو انوالو کریں، محلے والوں کو انوالو کریں، تاکہ اس کی نگرانی بھی کی جائے، اور جو ڈپارٹمنٹ ہے پارکس کا وہ اس کو کرے. تو الحمدللہ چل رہا ہے کام. ابھی صاحب پارکس کے علاوہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. آپ بلدیاتی نمائندوں کی کیا کارکردگی، اگر ہم کسی کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندگی؟ دیکھیں، ہے تو بہت مشکل کام کراچی میں کام کرنا، اور خاص طور پر صورت میں جب میئر کے سیٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا. لیکن ہم نے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اختیار سے زیادہ کام کریں گے، اور باقی اختیار چھینیں گے، لڑیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ان دونوں چیزوں پہ ہم چل رہے ہیں، اور واقعتاً جو ہمارے اختیارات نہیں ہیں اس میں بھی کام کر رہے ہیں. مثلاً یہ جو گٹر ہیں، اس کے جو رنگ ہوتے ہیں یا ڈھکن ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی. یہ ادارہ میئر کے ماتحت ہے، اور اس کا پورا الگ نظام ہے، ٹاؤن کے تحت نہیں ہے، یو سی کے تحت نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں، اگر میئر صاحب ہمیں ڈھکن فراہم نہیں کر رہے اور یہ ادارہ فراہم نہیں کر رہا، تو ہمارے بچے گرتے رہیں اس میں. تو ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ نہیں، آپ اس کا انتظار نہیں کریں، ٹاؤن کا جو بھی بجٹ ہے اپنی ترجیحات میں اس کو شامل کریں کہ آپ گٹر کے ڈھکن لگیں. ہمارے ایک ٹاؤن نے 1500 ڈھکن جو ہے لگانے شروع کیے ہیں الحمدللہ، اور اس کے نتیجے میں بہرحال ایک بہتری آ رہی ہے. سیوریج کے جگہ جگہ مسائل ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، گندگی پڑی رہتی ہے. تو ہم یہ اگر کہیں کہ واٹر بورڈ کرے، تو جہاں اچھی کوارڈینیشن ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے افسران سے. جہاں نہیں ہوتی تو ہم نے کہا کہ جو بھی ٹاؤن کا بجٹ ہے آپ اس پہ بھی لگائیں، اس لیے کہ لوگ آپ دیکھیں نا، صحت اور پورا جو غلاظت بھری ہوئی ہوتی تو اس میں کیا تمدن ہوگا، کیا جو ہے وہ معاملہ بنے گا. اس لیے اللہ کا شکر ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اسکولوں پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. کچھ اسکول آئے ہیں کہ ایم سی کے پاس ہر ٹاؤن میں 9-9 10-10 15-15، تو بیڑا غرق ہوا ہے، تباہ حال ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بتدریج سرکاری اسکولوں کو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ آئندہ 2-3 سال میں آپ اس کو اس قابل کریں کہ وہ ایک ماڈل اسکول بنے. اس لیے لوگ داخل نہ کرائیں کہ وہ پرائیویٹ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے داخل کرائیں کہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے، اور یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. یہاں ہمارے بچے اور بچیاں محفوظ ہیں، یہاں ان کے لیے بنیادی سہولتیں موجود ہیں، یہاں ٹیچنگ اسٹاف اچھا ہے. یہ ہمارا ہدف ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم 2 سے 3 سال میں یہ ہدف حاصل کر لیں گے. حافظ صاحب، آپ نے میئر صاحب کی بات کی، قبضہ کر لیا گیا، تو یہ میئر صاحب کو کیا کوئی حافظ نعیم الرحمان فوبیا ہو گیا ہے، جو جہاں جائیں وہ حافظ صاحب کیسا دیا، ہر پریس کانفرنس میں حافظ صاحب کے بغیر ان کی کوئی گفتگو مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. آپ نے ایسا کیا کر دیا؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے خاص محبت ہے، مجھے لگتا ہے وہ محبت کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا ہے کہ وہ ہر وقت ہی ہمیں ہمارا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو مارکیٹنگ کی ایک ٹرم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا آپ کا مخالف بھی آپ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں، کراچی کے لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ڈیلیور کرتی ہے، اس کی لیڈرشپ ڈیلیور کرتی ہے. ہم نے آواز بلند کی ہے اس شہر کے لیے، اس ٹوٹے پھوٹے اجاڑ شہر کے لیے. اگر کوئی اس وقت امید کی کرن ہے تو وہ جماعت اسلامی اور اس کی لیڈرشپ ہے. اب اگر وہ زبردستی اس کے خلاف بات کریں گے تو عوام جو چیز جانتے ہیں وہ تو انہیں کے خلاف جائے گی.
سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ کیا ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ میئر صاحب جو ہیں ابھی قبضہ کر کے آئے ہیں, اور اس سے پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. سب کو معلوم ہے کہ مسلسل 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور تمام اداروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سب جانتے ہیں کہ کرپشن کا لیول کیا ہے, سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمیشہ اتحادی بنتے ہیں اور شہر کو کچھ نہیں ملتا. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ پارٹیاں جماعت اسلامی کے اوپر تنقید کریں گی تو در حقیقت وہ تو یعنی اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو ہی فائدہ ہوگا, ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا تنقید کرنے والا کون ہے. ہاں یہ بہت ہے. اچھا اس میں جو کام تھوڑا بہت جو پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے, میئر صاحب ہر دوسرے تیسرے دن لگا رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر حافظ نعیم الرحمان سیاست میں ایک چیلنج نہیں بنا ہوتا تو پیپلز پارٹی کے وہی 15 سال والی کارکردگی ہوتی. جو تھوڑی بہت کارکردگی ہے, بے شک اس میں کرپشن ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ بھی حافظ نعیم الرحمان کے ہونے کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے. نہیں دیکھیں, وہ کام کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کون سا کام کرنے سے روکا ہے؟ ہاں, کام نہ کرنے پر ہم تنقید کرتے ہیں. آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ کے پاس ہے, اور اگر شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام صحیح نہیں ہوگا, آپ نے جو کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے ڈی ایم سیز کے ساتھ وہ انتہائی غلط کانٹریکٹ تھے, بہت مہنگے کانٹریکٹ تھے, اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے, لیکن آپ نے مجبوری بنا دیا کہ اب جو ٹاؤنز ہیں وہ بھی بیچارے ان کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. اگر وہ ایگریمنٹ کینسل کرتے ہیں تو وہ عملے کے پیسے کہاں سے دیں گے, اور اگر وہ ایگریمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انتہائی فضول قسم کا عملہ اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض اوقات اچھے افسران بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طرح سے نظام چل رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام تو ایز سچ اس شہر میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا, اور جو کچھ بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا کلک کے کوئی پروجیکٹ ہو رہے ہیں, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی کرپشن ہے, یعنی کہیں کہیں تو 60 to 70% کمیشن اور کرپشن ہے. تو آپ بتائیں کہ جو ہے وہ گنجی کیا نہائے گی اور کیا نہیں چھوڑے گی. صحیح بات ہے. اچھا ایک جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین سے میری انٹرویو میں لے رہا تھا, تو ان سے ایک بڑا مزے کا پہلو نکلا. تو میں نے پوچھا کہ ٹاؤن چیئرمین صاحب آپ کے ایریے میں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آتے تو ہیں ہمارے ایریے میں, لیکن پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں, ہمیں تو بتاتے بھی نہیں ہیں. تو میں نے ان سے بولا کہ آپ اپنے یو سی چیئرمین کو سپورٹ کرتے ہیں جب ان کی یو سی میں جاتے تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اب جاتے ہیں تو اپنی یو سی کے اندر اب یو سی چیئرمین کو ساتھ لیتے ہیں. تو میئر تو کراچی کی ماں ہے نا, شہر کی ماں ہے. تو میں نے کہا میئر تو آپ کی ماں ہے. تو انہوں نے کہا میئر ماں تو ہے لیکن یہ سوتیلی ماں ہے. تو میں نے دوسرا سوال پوچھا پھر باپ کون؟ کہنے لگے باپ حافظ نعیم الرحمان ہے. تو میں نے سوال کیا کہ حافظ نعیم الرحمان کیسے باپ ہیں؟ کہنے لگے وہ ایسے باپ ہیں کہ پدرانہ شفقت بھی رکھتے ہیں اور کان بھی پکڑتے ہیں کہ کام ہونا ہے. تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کراچی کی عوام کے لیے, مطلب اصل کانسیپٹ جو حافظ صاحب کا ہے کہ کراچی کے عوام کے مسئلے انہوں نے. بھائی دیکھیں, جو بھی ایمانداری سے کام کرے گا اور لوگوں کا درد رکھے گا, اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے شہر کے لوگوں کا, ہمارے ملک کے لوگوں کا, ہمارے صوبے کے لوگوں کا کام ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہیں, اب تو دیکھیں نا 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو 2 کروڑ سے زائد تو نوجوان ہیں. یہ نوجوان ہیں, ان کے لیے مواقع نہیں ہیں, ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں, روزگار کے مواقع نہیں ہیں. ان کو آئی ٹی ایجوکیشن انتہائی مہنگی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے چنچی کے دھکے ہیں. تو جو بھی درد رکھے گا واقعتاً وہ کڑے گا بھی اور اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا. لڑنا پڑے گا تو لڑے گا, اور جب اس کو موقع ملے گا وہ لوگوں کو سہولت پہنچائے گا. تو یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اس پارٹی کا کمال ہے جماعت اسلامی کا, جس نے عوام کا درد ہمیں دیا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا جو ہے نا وہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان. تو اس خاندان کی آپ جتنی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی راضی, اتنا ہی خوش ہوگا. ہم اس کانسیپٹ سے خدمت کرتے ہیں, ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں بنانا. تو آپ نے دیکھا نا اس شہر میں ایک نعمت اللہ خان تھے نا, ان کی پوری ٹیم تھی, اکیلے تو وہ نہیں ہے. میں بھی اگر کام کر رہا ہوں تو میں اکیلے نہیں کر سکتا, پوری ٹیم کام کرتی ہے, اور ٹیم ورک ہوتا ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے, اور ایک درد دل ہوتا ہے, کریکٹر ہوتا ہے, آنیسٹی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں مل کر پھر جو ہے وہ ڈیلیوری ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کام ہو. ابھی جب کراچی کا نوجوان محروم ہے, پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوٹا سسٹم ختم نہیں ہو رہا, جابس مل نہیں رہی. ابھی چند دنوں پہلے فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ فیل ہوئے, بلکہ ایک جگہ سے ریفرنس یہ آ رہا ہے کہ شاید 2/3 لوگوں کو, کراچی والوں کو فیل کر دیا گیا ہے. اچھا انٹیریئر سندھ کے اندر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کے اندر چیٹنگ, بہت سارے لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں لیکن بڑی تعداد میں چیٹنگ کے چیزیں بھی ہیں. میٹرک کے اسکولس کے یہاں حالات, پڑھائی کے معاملات, تو کراچی والے تو بالکل پسے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی نہیں ہو رہی کہ اس کو کچھ نہیں تیزی کے ساتھ موو چینج ہو؟ دیکھیں زیادتی صرف کراچی والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی, یہ تو ہمارے انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا.
کہ ان کو بجائے اس کے کہ تعلیم میں آگے بڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی جائیں، وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں، ان کو اگر اس طرح سے پروموٹ کریں گے تو یہ تو پوری نسل کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں 35 سال 40 سال پہلے کی بات، آپ جب ایم کیو ایم کا ایمرجنس ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا چونکہ انٹیریئر سندھ میں نقل ہوتی ہے تو ہم بھی مہاجروں کا نقل کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہم آگے بڑھ گئے؟ اس کے نتیجے میں ہم پیچھے چلے گئے۔ کبھی بھی جو ہے وہ خرابی کا مقابلہ خرابی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ اس کو اچھائی سے بدلتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ، ہاں آپ کو لڑتے، آپ حقوق حاصل کرتے، لیکن جن بنیادوں کے اوپر ایم کیو ایم بنی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہیں کر سکے، بلکہ ہمارا شہر بہت پیچھے چلا گیا، تعلیم میں پیچھے چلا گیا، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں۔ لہٰذا یہ سب باتیں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم تو اتحادی ہی رہتے ہیں اکثر، اور کراچی کے ساتھ سلوک یہ ہوا ہے کہ مینڈیٹ کراچی کا ہوتا ہے اور وڈیروں کی قربان گاہ پہ قربان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان سب نعروں میں کچھ بھی نہیں رکھا، اب تو سب کو پڑھانا پڑے گا، سب کو آگے بڑھانا پڑے گا اور سب کو مواقع دینے پڑیں گے۔ ہم اسی کی تحریک لے کر چل رہے ہیں۔ حافظ صاحب، تحریک انصاف کو لوگوں نے، عمران خان کو لوگوں نے چاہا اور جی بھر کے ووٹ دیا اور محبت بھی دی، اور اس بار وزیر اعظم کراچی سے کا نعرہ بھی لگا۔ اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا اور بڑے حیرت انگیز طور پر تحریک انصاف کا ووٹر ایسا لگتا ہے کنورٹ ہو کے آپ کی طرف آیا، لیکن پھر بھی بہت سارے تحریک انصاف کے ووٹرز پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، لیکن ان میں سے آدھے جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا۔ کہ جب 15 جنوری 2023 کو بلدیاتی انتخاب ہوا تھا تو پی ٹی آئی 9 مئی والی نہیں تھی، بلکہ وہ پی ٹی آئی تھی جو بہت اوپر تھی، اور رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو سمجھ لیں کہ فالوئنگ تھی وہ بہت بڑی ہوئی تھی، اور پنجاب میں اور کے پی میں انہوں نے تاریخی کامیابیاں حاصل کی تھیں، ضمنی انتخابوں میں وہ کلین سویپ کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، لیکن کراچی میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جبکہ صرف 3 سے 4 سال پہلے پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو لوگ کراچی کے مسئلے حل کرنے والی پارٹی نہیں سمجھتے، اور عملاً ہوا بھی یہی کہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این اے اور ایم پی اے بنے، بڑی تعداد میں بنے، انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ گورنر بھی ان کے تھے، عمران خان صاحب آتے تھے تو ان کو جو بھی بریف کر دیتے تھے، ظاہر ہے کہ اپنی ٹیم پہ ہی بندہ بھروسہ کرتا ہے۔ اول تو انہوں نے بھی جتنی توجہ ان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے سکے، اور اس کا شکوہ ہے کراچی والوں کو ان سے، لیکن وہ چونکہ مشکل حالات میں ہے تو اس وقت کیا شکوہ کریں؟ شکوہ تو ان لوگوں سے ہے کہ جو ان کے نام پر ووٹ لیتے رہے اور سپورٹ کسی اور کو کرتے رہے، اور جب مشکل وقت آیا تو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جب میئر کا الیکشن ہوا تو وہ الیکشن تو کونسل میں سے ہونا تھا نا، تو کونسل کے 32 افراد آئے ہی نہیں۔ اب میں تو ابھی بھی الزام نہیں دیتا کہ وہ فروخت ہو گئے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ نہیں پہنچے، اور انہوں نے ان کے نتیجے میں آج پیپلز پارٹی کا میئر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ سب باتیں کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے جو پیپلز پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف کا فالوور ہے، عمران خان کا فالوور ہے، اس کی چوائس کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ بلے کو ووٹ ڈالیں گے، عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالیں گے، گھوم کے پی پی کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر رہا ہے تو پی ٹی آئی کے سارے سپورٹر جماعت اسلامی کی طرف آئیں۔ بلدیات میں بھی لوگوں نے اسی طرح کیا، اور قومی اور صوبائی میں تو اب اس بات کی اور زیادہ ضرورت ہے، ورنہ اگر یہ مینڈیٹ زبردستی ایم کیو ایم کو دے دیا گیا، ایم کیو ایم جیت تو نہیں سکتی، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جیت سکے۔ وہ زبردستی نتیجہ ہی بدل کے 200 کو 2000 کر کے یا 20,000 کر کے جتایا جا سکتا ہے انہیں، لیکن اگر اس طرح سے ہوا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹ کو تقسیم کرنے کا سبب بن گئے تو سارا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب پی ٹی آئی کے محبت کرنے والے لوگ بہت ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن کراچی کے اندر ان کا ایک ووٹر تو آپ کی طرف کنونس ہے، لیکن ایک ووٹر ابھی بھی کنفیوز ہے، تو وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا معاملہ ہے، ہر پارٹی اس کے لیڈر اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اور میں سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی لوگ چلتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پارٹیوں میں یہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات پارٹیوں میں یہ لوگ تھوڑے سے رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کس کو فالو کر رہا ہے۔ ہم تو بس یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس صوبے اور اس شہر کے عوام کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اور یہاں بھی کوئی تعمیر و ترقی کا خواب پورا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شہر ان بلاک جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے۔ جب جماعت اسلامی کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے شہر کا حق حاصل کرے، سندھ حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی، وفاقی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی،
جو پوزیشن ایم کیو ایم کو حاصل تھی اگر وہ پوزیشن جماعت اسلامی کو حاصل ہو جائے تو میں اپنے لیے, میری پارٹی کا کوئی آدمی اپنے لیے تو نہیں مانگے گا. ہم تو شہر کے بچوں کے لیے مانگیں گے, ایجوکیشن مانگیں گے, ٹرانسپورٹ مانگیں گے, اس شہر کی گنتی مانگیں گے, اس شہر کے روزگار مانگیں گے. اور صرف مانگیں گے نہیں, جو نہیں دے گا وہ نہیں چلے گا. اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت اسلامی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, کنونس کر رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالیں اور بڑے پیمانے پہ ووٹ ڈالیں. میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کراچی کے لیے جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے, یا کراچی کے عام آدمی کو جماعت اسلامی کو یا حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ کیوں دے, یا حافظ نعیم الرحمان قومی اسمبلی کے اندر پہنچ کر یا اس کے نمائندے صوبائی اسمبلی میں پہنچ کے کراچی کے لیے کیا کر سکیں گے؟ ایک تو میں نے بتایا نا کہ جب ہمارے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہوگا اور ہمارے بغیر حکومت سازی نہیں ہو رہی ہوگی تو پھر ہم کراچی کے نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن فری, آئی ٹی, یہ ہمارا بالکل ایم ہے کہ ہم آئی ٹی کے ایجوکیشن فری کریں, کیونکہ اس فیلڈ میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے. اس فیلڈ میں اگر بچے ہمارے آگے بڑھیں گے, روزگار ملے گا, کاروبار کر سکیں گے, فری لانسر بنیں گے, جابس ملیں گی, اور اس کے نتیجے میں ریمیٹنس لے کر آئیں گے. ہمارا معیشت کا مسئلہ بھی حل ہوگا. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس شہر میں. آپ دیکھیں نا 5 سال سے تو آئی ٹی منسٹر ایم کیو ایم کے تھے, رتی برابر بھی کام نہیں ہوا, تو اور کر بھی نہیں سکتے یہ لوگ. ان کے اندر یہ اپنے مسئلوں سے نکلیں گے تو کچھ کریں گے. ایک پارٹی, 3 پارٹیاں, 4 پارٹیاں, پھر ایک پارٹی, پھر لڑنا, پھر جھگڑنا, پھر سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ, پھر جا کے وڈیروں کے حق کو فروغ کرنا, پھر اپنے لیے جاگیریں بنانا. تو ان چکروں سے نکلیں گے تو کچھ کریں گے. تو جماعت اسلامی تو انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے اسپیشلی یوتھ امپاورمنٹ پروگرام ہمارا, اور اسی طرح سے ہم خواتین کے لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم پولیس میں ریفارمز چاہیں گے. مقامی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھرتی پولیس میں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو. یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پرماننٹ ریزیڈنٹ کراچی کا ہو اس کو 70-80% پولیس والے وہی ہونے چاہیے, افسران میں بھی اور پولیس میں بھی. اسی طرح سے سیف سٹی پروجیکٹ ہے, اسی طرح سے ہمارا ٹرانسپورٹ کا, ہمارا KCR پھنسا ہوا ہے. 19 سال سے K4 نہیں بنا, 14-15 سال سے S3 نہیں بنا سیوریج کا ہمارا پلان. تو یہ تو تباہ حال شہر ہے. تو اس شہر کے لیے سب کچھ مانگیں گے, اور مانگیں گے نہیں پھر تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے بغیر حکومت چلے گی نہیں. لیکن جماعت اسلامی جو ہے سب کے سامنے, جب ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اپنے اختیار سے زیادہ کام کرتے ہیں. پوری ہسٹری ہے ہماری. جماعت اسلامی کے لوگوں کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں لگاتا کہ وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, بے ایمان ہیں. بدترین دشمن بھی کہتے ہیں کہ نہیں, ایماندار ہیں. جماعت اسلامی کے اوپر تو کوئی الزام نہیں لگاتا کہ انہوں نے جو ہے وہ ملک دشمنی کی ہے, کوئی ملک کے کوئی راز بھیج دیے ہیں, یا ملک جماعت اسلامی کے لوگوں نے تو کشمیر میں قربانیاں دی ہیں, جماعت اسلامی کے لوگوں نے تو افغانستان میں قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے لیے, پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں آج بھی حب الوطنی کی وجہ سے ان کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے. تو جماعت اسلامی کا کریکٹر تو ملک سے لائلٹی, کریکٹر, ایمانداری اور اخلاق کو پھیلانا, کردار کو پھیلانا, موقع ملے تو کام کرنا, صلاحیت, پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے جماعت اسلامی. تو ایک سیدھے سادے طریقے سے کام کرتی. حافظ اب کراچی کے اندر JUI بھی, فنکشنل لیگ بھی, PSP اور MKM کا مرجر بھی, یہ سب مل کر جماعت اسلامی کے مقابلے میں آ رہے ہیں. PTI ذرا سائڈ کی ہوئی ہے اس وقت, تو یہ سب مل کر آ رہے ہیں. تو 8 فروری کو آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, یہ ان کے ملنے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ظاہر ہے کہ آپ ان سب کی پوزیشن بھی تو دیکھیں نا. نون لیگ کا کراچی سے کیا لینا دینا ہے؟ زبردستی کوئی سیٹ کسی بندے کو پارٹی میں ڈال کے اور اس کو جتوا کر یہ کوشش کریں تو بھی نہیں ہو پائے گا. تو اسی طرح ظاہر ہے JUI کی اپنی ایک جو ہے کراچی میں ورک, وہ سب کو معلوم ہے, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک پارٹی ہے ظاہر ہے. MQM اس وقت میٹر ہی نہیں کرتی. یعنی MQM تو عملاً نوجوانوں میں کیا, اب تو یعنی نوجوانوں میں تو ویسے ہی نہیں کرتی. جو بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کوئی MQM کی رمق باقی ہے تو لندن سے وابستہ ہے. اس MQM سے اس کا کیا تعلق؟ اور وہ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جو اپنے قائد کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے, مہاجروں کے کیا ہوں گے. تو جنہوں نے ان کو ظاہر جن کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے اتنی اپنی جائیدادیں بنائیں, اپنا سب کچھ بنا لیا اور عوام کو تو کچھ بھی نہیں دیا. تو بہرحال جماعت اسلامی بالکل صحیح پوزیشن میں کھڑی ہے. ہم یوتھ کے ساتھ ہیں, نوجوان ہمارے ساتھ ہیں, ہم خدمت کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم بنو قابل پروگرام کر رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھی کامیابی ہوگی. نواز شریف صاحب کو تو شکوہ ہے, کام ہم کرتے ہیں, ووٹ کوئی اور لے جاتا ہے. نواز شریف صاحب کا تو عالم یہ ہے کہ ان کو لڑنا چاہیے تھا نا کراچی سے. اب دیکھیں نا, کراچی سے نہ میاں نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں, نہ اب چلو عمران خان صاحب کے تو وہی ہو گئے کاغذات. ویسے کاغذات انہوں نے کراچی سے جمع بھی نہیں کرائے تھے اس دفعہ. اور میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے پھر چلے گئے, مریم نواز صاحبہ بھی نہیں آئیں. بلاول صاحب
وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے کراچی کو جیتا ہے اور کراچی پیپلز پارٹی کا ہے، تو جب کراچی پیپلز پارٹی کا ہے تو کراچی سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہا بھائی؟ سوال ہے نا. سندھ کا کیپٹل ہے نا کراچی، تو سندھ کے کیپٹل سے جو سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو کراچی بھی پورا کا پورا ہمارا ہے، تو الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے بلاول. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ پوزیشن ہے ان پارٹیوں کی، تو اس پہ ان سے کیا کہنا. الفاظ پہ گریپ اور الفاظ کی پچ، اور ہمارے جو انٹرویو کرنے والے صاحب تھے جب مائک ٹیسٹ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حافظ صاحب آپ کی آواز کی پچ بھی بہت اچھی ہے. تو یہ تو انٹرویو کرنے والوں نے سکھایا ہمیں. یہ آپ اہلیان کراچی کو، اہلیان پاکستان کو کوئی ایک پیغام جو دینا چاہیں، اشعار یا کسی نظم کی صورت میں؟ یار شعر تو بہت ہوتے ہیں، سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس پورے نظام کے پاس ہیں اور اس کی گرپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عوام کو بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے. لوگ اپنا فیصلہ درست کریں، اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی رائے کو درست طریقے سے استعمال کریں اور سیاسی مزاحمت کریں. اس راستے پہ نہ جائیں جس کے نتیجے میں کسی کو بھی آپ کو ڈسمنٹل کرنا آسان ہو. سیاسی مزاحمت کریں اور کنٹریبیوشن کریں، حق کا ساتھ دیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق اور سچ کی غیر مشروط حمایت کریں. جو مشروط حمایت ہوتی ہے نا، وہ پھر حق کی حمایت نہیں ہوتی، وہ جیت کی حمایت ہوتی ہے. جو حق کی حمایت ہوتی ہے وہ غیر مشروط ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. ہم سب کے سامنے کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی کہہ سکے کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. مطلب آخری سوال میں ان لوگوں کے بہاف پہ کر رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ حافظ صاحب سے سوال کیجیے گا، ان کا تعلق تحریک انصاف سے، پروفیشنل لیول کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، کہ ان کے لیے کوئی پیغام کہ آپ کچھ دینا چاہیں؟ جو پروفیشنل لوگ ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، الحمدللہ پروفیشنل لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جماعت اسلامی میں بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز کا ہمارا الگ شعبہ ہے، انجینئرز کا ہے اور ٹاؤن پلانرز کا ہے. سارے لوگ ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ بھی پڑھے لکھے لوگوں میں انہوں نے بہت پذیرائی حاصل کی. ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کراچی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو چوائس کوئی نہیں ہے. کراچی کا امپیکٹ صوبہ سندھ پہ پڑے گا اور کراچی آگے بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا. ہمارے ان سارے لوگوں کو اس پورے کام میں تعاون کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. مل کر ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو میں تو ان سے سب سے یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے صرف اس بنیاد پر کہ بھئی ٹھیک ہے پارٹی ہے اور آپ کو حق حاصل ہے جس کو چاہیں ووٹ کاسٹ کریں، لیکن یہ بات ضرور پیش نظر رکھیں کہ یہ ووٹ گھوم کے پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا. ابھی صاحب 8 فروری کو پھر جشن منا رہے ہیں آپ لوگ ادارہ نظام میں؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ کامیابی کے بعد. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.